بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح کے اندر سورۃ الانفال پارہ 9 کا آخری اور 10واں پارہ اور 11واں پارہ تلاوت کرنے کی سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اسی کا خلاصہ تراویح کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الانفال مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 88 ٹائم یعنی 88 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے جسے عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کو سورۃ الانفال سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں مال غنیمت کے احکام کو بیان کیا گیا۔ اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت تعداد کے باوجود، قلت تعداد کے باوجود کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملی، اور دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری کے متعلق اس میں بیان کیا گیا۔ پھر آگے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بیان موجود ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ پھر آگے چل کے کہ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہد کے مقابلے میں کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ انفال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کریں۔ آیت نمبر 2 سے فرمایا کہ کامل مومنوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے، اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل اور جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح اور منظم لشکر کے بجائے ابو سفیان کی تجارتی قافلے سے ٹکراؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے، مدد کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا بھی دشوار تھا یہ مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی قلت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکدم بارش برسائی اور مسلمانوں نے وافر پانی کو جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبعی ضروریات بھی پوری ہو گئی، اور دلوں کو بھی اطمینان ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ میں ریت لی، اور اس ریت کو کافروں کی طرف پھینک کر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین، تو پھینکا اور یہ لوگ رسوا ہو جائیں گے، یہ ریت ان کے آنکھوں میں جا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کا فیصلہ کن جنگ قرار دیا، اور مسلمانوں سے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ظالموں کے فتنے کا وبال صرف انہی لوگوں تک محدود ہے۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عمل رک گیا تو اس کے اثرات باقی معاشرے کو بھگتنا پڑیں گے۔ آیت نمبر 26 میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی بے بسی
اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مضبوط ہونے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی بیان ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ آیت نمبر 30 میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنی پارلیمنٹ جسے دارالندوہ کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی اس کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ ان کے لیے خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بھی پیچھے پڑھا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک بیان ہوا کہ کفار مکہ کی اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں، پتھر برسائے جائیں، ہمیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے، ہمیں عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ آپ ان میں موجود ہیں نا میرے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب استیصال نہیں دیا جائے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز کے دوران سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں وہ بتائی گئی کہ آگے چل کے مقصد جہاد بیان فرمایا اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورے کا پورا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین پورے کا پورا غالب آ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں نا، وہ رکاوٹ پیسے کے ذریعے کریں، وہ درہم و دینار کے ذریعے کریں کہ یا افراد کے ذریعے کریں، جو بھی اللہ کے دین میں رکاوٹ بنے گا وہ رسوا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، حسرت سے ہاتھ ملتا رہے گا۔ پھر آگے چل کے 10واں پارہ کا ابتدا ہے۔ 10ویں پارہ کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم ہوا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کو بیان کیا کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید پر ہے، جس کو وہ چاہیں وہ عطا فرمائیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت کا ہونا، مال و اسباب کی قلت کا ہونا مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ فرما دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ ہونا، مسلمانوں کو فتح مقدر کر دینا، یہ اللہ کا جو فیصلہ فرما دیا ہے اللہ نے، اللہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، جو فیصلہ اللہ فرماتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھے اور وہ ثابت قدم رہیں، اور اسی طرح کفار کو خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ بدر میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کے ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اعتراف بھی نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حماقت کا جو حمایت کی حماقت ہے اس کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کے وقت وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ پھر آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھتے
تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں لکھا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیت الہی کو جھٹلانے کی جرم میں ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کے بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو جائے تو تم صلح بھی کر لو، صلح کے لیے تم بھی آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ اگر دھوکہ دینے کے لیے تم سے صلح کر رہے ہیں نا، تو تم صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ پھر آیت نمبر 63 سے بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمانبردار فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر اباریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے پر کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام بعد میں آئیں گے۔ آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کی حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوئی۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی، ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی۔ یہ مدنی صورت ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 114 نمبر اس کا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مشرکین سے جب یہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو ان کے احبار اور رہبان کے باطل عقائد اور نظریات کا رد بھی کیا گیا۔ حرمت کے مہینوں کے احکام، جہاد کی ترغیب، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مسجد زرار بنانے والوں کی مذمت، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت، اور تنگی کے بعد توبہ کی قبولیت کا بیان، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت کا علم کا بیان بھی اسی میں شامل ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس جو پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں ملیں انہیں ان کے کافر کردار تک پہنچائیں۔
آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اس سے موقع دیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ بھی لیں، اس کی حفاظت بھی کریں۔ پھر آیت نمبر 8 سے 10 تک اس میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ رکھ کریں۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقاضوں پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کا دل سے نکال دینا ہوگا۔ جو مسلمان ہو جائیں کفار تو وہ دینی بھائی ہو گئے، اب وہ پرانی جو رنجشیں ہیں، پرانی جو قدورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری دھو لینی ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح عہد شکنیاں کرتے رہے ہیں اور کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائش تو آئے گی تاکہ سچے مومنوں کو کردار کھل کر سامنے کیا جائے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر اور ایمان لائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 سے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں بتایا۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ یہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 24 میں بیان کیا کہ ان تمام چیزوں کو یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ اور قبیلہ، کمایا ہوا مال، تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعوت تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری طور پر اترے تو پھر محض دعویٰ محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دعوے کرتا رہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو جس وقت تک محبت رسول کی کسوٹی پر پورے نہیں اتریں گے تو وہ دعویٰ کامیاب نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل فرمایا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ آیت نمبر 9 پھر اس کے بعد 9 ہجری یوم حج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر فدیہ نہیں دو گے تو پھر نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا، اور آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء مشائخ
یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کو کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع شدہ مال جو ہے نا، نار جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلو پر، ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے اپنا جمع کیا ہوا مال کا مزہ۔ آیت نمبر 36 سے بتایا کہ ابتداً آفرینش سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ابتدائی آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں 4 ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب کو رد و بدل کر دیتے، مثلا ذی القعدہ کا مہینہ ہوتا تو وہ جنگ کرنا چاہتے تو اس کو سفر کا مہینہ بنا دیتے، یا کوئی دوسرا مہینہ قرار دیتے، تو رد و بدل کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے، تمہارے مہینوں کو مؤخر کرنے سے یہ حکم ٹل نہیں سکتا، مہینہ مؤخر ہو ہی نہیں سکتا، جو تاریخ جس مہینے کی ہے وہ وہی تاریخ ہے۔ پھر آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے، جب اعلان عام ہو جائے تو پھر سستی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم۔ اور تو تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، اور تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت خاص کو اس شان امتیازی کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے، وہی اعلان جنگ ہو جائے، تو پھر جس حال میں ہو تمام وسائل کو جہاد کے لیے صرف کر دو، جہاد میں شریک ہو جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جہاد میں شریک ہو جاؤ جب اعلان جنگ ہو جائے، اعلان عام ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں، تو جب کہ سچے مسلمان دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والوں وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ایسے تشکیک کے مارے جنگ میں شامل ہی نہیں ہو جائیں، اور شامل بھی ہو جائیں تو فساد کا باعث بنیں گے، وہ تو درمیان میں سے بھاگ جائیں گے تو وہ تو شکست کا باعث بنیں گے، اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے رہیں گے، اور یہ لوگ پہلے ہی ایسا کرتے رہے ہیں۔ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر کڑنے لگتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے سے معلوم تھا، اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہو، اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں۔ منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے بلکہ کسل مندی سے اور ناخوشی سے بامر مجبوری خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کی قسمیں کھا کر کرتے ہیں اور وہ آپ ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں تو ہیں ہی نہیں، لیکن وہ جان و مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک منافقین کے دوغلے پن، مسلمانوں سے بیزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدقات کے معاملے میں تان کرنے اور ان کی حریصانہ فطرت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہو جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کیا ہیں؟ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں ان کو دینا، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی خدمت
کے لیے وقف کر رکھا ہو، مسافر ان کو دینا، یہ مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی کا تمام لوگوں کے بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کو یقین دلاتا ہے، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافقوں کا شعار یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے کہ ہم تو محض خوش طبعی کے لیے کرتے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ دل لگی کرتے تھے، تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روک جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ آگے چل کے فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ فرمایا رکھا ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کلمہ کفر کہتے ہیں، پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 75 میں 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں کو اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور غیبی باتوں کو بہت زیادہ جانتا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کریں نا تو یہ منافقین ان پر طعن کرتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو ان کے مذاق کی سزا، اللہ ان کے مذاق کی سزا دے گا اور وہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اور اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے نا تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی اس بری خصلت کو ذکر کیا، خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی مسلمانوں کو گرمی کا ڈراوا دے کر ان کو بھی جہاد میں شامل ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کے نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے بھی ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا۔ سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کے مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور نادانوں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زادہ راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہو، مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں پر جو 10واں پارہ ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل کے ہمارے جو خلاصہ تراویح ہوگا اس میں 11واں پارہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ